بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ تو آپ لوگ جتنے بھی مصروف ہیں اپنی مصروفیات کو ترک کر دیں اور شیطان کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ آپ مصروف ہیں۔ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، گھر کے کاموں کے لیے، بچوں کے لیے، مرد حضرات باہر کے کاموں کے لیے نہیں وقت نکالتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں نکالتے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہم یہ مقصد بھول چکے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنا اس پلیٹ فارم میں آنے کا مقصد بتاؤں۔ میرا اس پلیٹ فارم میں آنے کا مقصد ہم سب کو گہری نیند سے جگانا اور یہ باور کرانا ہے کہ ہم سب لوگ کتنے غلط ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کچھ فرما رہے ہیں اور ہم بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ جیسے وہ کہتے نہیں، پیچھا کر کے جا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ تو بولتا رہے جو بولتا ہے، ہم تو جا رہے ہیں، ہم اپنی ہی دنیا میں مست جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ زندگی کا ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے۔ کیا ہم سب لوگ ہمیشہ کے لیے آئے یہاں؟ نہیں، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم نے جانا ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک تماشا ہے، جب یہ سانسیں رک جانی ہے یہ تماشا ختم ہو جانا ہے۔ پھر ہم نے کہاں ہونا ہے؟ پھر ہم نے قبر میں ہونا ہے۔ پھر ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ جانا ہے، ہر چیز عیاں ہو جانی ہے۔ نہ اولاد کام آنی ہے، نہ دولت کام آنی ہے۔ اولاد جس کی پرورش کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیے، اس کے اچھے فیوچر کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا، اور دولت جس کو کمانے کے لیے ہم نے انتھک محنتیں کی، اور کچھ لوگ تو حرام اور حلال کا فرق بھول جاتے ہیں۔ کسی کا حق کھانے کا بھی جو ہے ان کو خوف نہیں آتا، کسی کا حق کھاتے ہوئے بھی، کہ ہم لوگ کسی کا حق کھا رہے ہیں۔ تو میرا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ نہ تو اولاد کام آنی ہے اور نہ ہی دولت کام آنی ہے جس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں۔ کام آنا ہے تو وہ وقت کام آنا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزارا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گزارا ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کے لیے بہت ہی زیادہ سزائیں بیان کی ہیں۔ اسلام میں بے نمازی کو جو ہے وہ اس قدر دردناک سزائیں دی جائیں گی، بے نمازی کی یہ دنیا بھی برباد، اس دنیا میں جب وہ مرے گا ذلیل و خوار ہو کر مرے گا، اور قبر میں جو ہے اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ قبر میں اس پر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہوگا الشجال کرا۔ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن جو ہیں وہ لوہے کے ہوں گے، اور جب وہ بے نمازی کو ضرب لگائے گا، بے نمازی مردے کو ضرب لگائے گا، تو مردہ جو ہے وہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ پھر اسی طرح وہ جو ہے وہ اپنے ناخنوں سے اس کو نکالے گا، پھر اسی طرح اس کا جو ہے وہ عذاب قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ تو ایک نماز چھوڑنے کی سزا جو ہے وہ کتنے ہزار سال جو ہے وہ جہنم میں جلنا ہے، کتنے ہزار سال۔ تو کیا ہم جل سکتے ہیں جہنم میں؟ ہم جلس سکتے ہیں جہنم میں؟ ہم نہیں جلس سکتے۔ جب میں نے یہ چیز سمجھی، میں نے اس چیز کو اپنے اندر محسوس کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر اپنے دل میں محسوس کیا، تو میں نے کہا میں تو نہیں برداشت کر سکتی کہ میرے جسم کو جلایا جائے۔ وہ تکلیف کیا تکلیف ہوگی، آپ سوچیں کہ وہ تکلیف کیا تکلیف ہوگی جب پورا جسم جل رہا ہوگا، جب پورا جسم جس رہا ہوگا، اس تکلیف کی کیفیت کو سمجھیں آپ۔ وہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، یقین مانے نہیں برداشت کر سکتے۔ تو میں کیا کرتی تھی، میں چولہا جلا کے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیتی تھی، میں چولہا جلا کے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیتی تھی کہ میں اس کی تکلیف کو برداشت کر سکتی ہوں، تو میں اس کی تکلیف کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس طرح جب میں چائے پینے لگتی تھی
تب میں گرم گرم چائے میں اپنے ہاتھ جو اپنا فنگر جو ہے اس کے اندر ڈال دیتی تھی کہ میں اس کی تپش کو برداشت کر سکتی ہوں۔ تو یقین کریں میں اس کی تپش کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہم اللہ کو چیلنج نہ کریں۔ جب اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم لوگ جس طرح دنیا میں مجھے بھول گئے ہو تو میں قیامت کے دن تم لوگوں کو بھول جاؤں گا۔ جب اللہ ہمیں بھول جائیں گے تو پھر کون ہماری سنیں گے؟ بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ عام ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ اور مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہے تو وہ مسلمان نہ، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کا امتی، تو ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے تو ہم بخشے جائیں گے۔ ہمارے نبی ہماری سفارش نہیں کریں گے، ہمارے نبی بے نمازی کی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ نماز ہی مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ تو میرے اسلامی بہن بھائیوں، جب ہم نے اس فرق کو مٹایا ہی نہیں تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ پھر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کیسے ہوئے؟ جب ہم امتی نہ ہوئے تو پھر ہم سفارش کے حقدار کیسے ہوئے؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو ہم اندازہ کریں اس چیز کا کہ ہم دن میں کتنی بار کفر کر رہے ہیں۔ ہم دن میں 5 بار کفر کر رہے ہیں، ہم دن میں 5 بار کفر کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں 2 گناہ ایسے ہیں جو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جو چاہوں گا وہ معاف کر دوں گا۔ ایک شرک معاف نہیں کروں گا اور دوسرا کفر معاف نہیں کروں گا۔ تو ہم لوگ دن میں کتنی بار کفر کر رہے ہیں نماز نہ پڑھ کے؟ 5 بار۔ اگر ہم فجر کے ٹائم نماز نہیں پڑھتے تو ہم فجر کے ٹائم کفر کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اگر ہم ظہر کے ٹائم نماز نہیں پڑھتے تو ہم ظہر کے ٹائم کفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ عصر میں نماز نہیں پڑھ رہے، یعنی کہ ہم دن میں 5 بار کفر کر رہے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بات بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہنے کے حقدار کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب پوری زندگی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی، یا چھوڑ کے نماز پڑھ لی، چھوڑ کے نماز پڑھی، یہ نماز نہیں ہوتی، پابندی والی نماز ہی نماز ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے ایمان کی حالت میں زندگی نہیں گزاری تو پھر ہم ایمان کی موت کو کیسے جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں؟ ایمان کی موت اسے ہی نصیب ہوگی جس نے ایمان کی زندگی گزاری ہوگی۔ تو میرے اسلامی بہن بھائیوں، آئیں ہم جو ہے وہ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف یہ دل کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ آپ نے صرف اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، جو مرضی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، یہ نماز نہیں چھوڑنی اور نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی ہے۔ نماز ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتے، کچھ اور نہ صحیح نماز تو پڑھتے نا۔ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ہزاروں کام کرتے ہیں، ان کو کھانا بنا کے دے رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، ان کو لکھا رہے ہیں، ان کو نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، ان کا ہر کام کر رہے ہیں ہم۔ اگر شوہر سے پیار کر رہے ہیں تو شوہر کا ہر کام کرتے ہیں ہم۔ اسی طرح گھر سے پیار کرتے ہیں تو گھر کا ہر کام کرتے ہیں ہم، گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پیار کے دعوے دار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم 5 بار دن میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟
تو ہم اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے پیار کا ثبوت دینا ہے، اپنی آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکانا ہے. جی ہاں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو آئیں ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. عہد سے مجھے یہ قصہ یاد آ گیا اپنی بہن کا، کہ میری بہن جو ہے وہ نماز نہیں تھی پڑھتی. میں نے اس کو کہا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا کہ ہاں پڑھتی ہوں، اور شیطان جو ہے وہ مجھے ورگلا دیتا ہے، میں پھر نماز چھوڑ دیتی ہوں. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے عہد کرو. اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد تو وہ پھر بہت ہی مضبوط ہوگا، وہ پھر میں چھوڑوں گی تو یہ مجھے گناہ ہوگا. میں نے کہا نہیں، تم اس عہد کو نہیں توڑو گی، کیونکہ یہ عہد جب اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے تو اس کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد کریں گے. تم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ تمہارا عہد ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نہیں ٹوٹنے دیں گے تمہارا عہد. تم کرو عہد. اس نے عہد کیا. میں نے اس کو بولا کہو کہ اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جو ہے میں نماز نہیں چھوڑوں گی. اس نے ایسے ہی کہا کہ میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اللہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں نماز نہیں چھوڑوں گی. اس نے عہد کر لیا. کچھ دن گزرے، شیطان نے اس کو ورگلانا شروع کر دیا. اس نے مجھے فون کیا. اس نے کہا کہ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے. میں نے کہا میں نے تم نے پھنسایا نہیں ہے، یقین کرو میں نے تمہیں پھنسایا نہیں ہے، میں نے تمہیں کامیابی کا راستہ بتایا ہے. اب الحمدللہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کوئی نماز نہیں چھوڑتی. ماشاءاللہ وہ رات کو اٹھ کے نماز کا ٹائم دیکھتی ہے کہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، اور سارے کام چھوڑ کے پہلے وہ نماز ادا کرتی ہے. تو میں اتنی شکر گزار ہوئی ہے سن کر اللہ تعالیٰ کی، کہ جب کافی سال ہو گئے ہیں اس کو تو ماشاءاللہ اس طرح مضبوطی سے نماز پڑھتے ہوئے. تو صرف اپنے دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک جیسا پیار کرتے ہیں. صرف جو جس طرح وہ ماں کے بچے نہیں ہوتے، کوئی زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ ماں جھڑکتی ہے اس کو. اسی طرح ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے. تو ہم نے یہ عہد کرنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یہ عہد ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا. تو آئے میرے ساتھ عہد کریں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سجدہ کرنے کو بولا تھا تو اس نے انکار کر دیا. تو ہم دن میں کتنے سجدے نہیں کر رہے. ہم نے توبہ کرنی ہے. آج کے بعد ہم سب توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ میرے ساتھ میرے اس وعدے میں شریک ہوں، اور یقین کریں آپ کا وعدہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. آپ کی نیت صحیح ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آج کے اس ٹاپک کے ساتھ میں اپنی بات جو ہے وہ یہاں تک ختم کرتی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ، میں آئی ہوں اس طرف، ایک کوشش ہے میری چھوٹی سی. میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک مجھے علم ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. زیادہ نہیں تو کچھ کے دل ہی اگر بدل گئے تو ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے. تو آپ لوگوں نے بھی پوری کوشش کرنی ہے، بھرپور حصہ لینا ہے اس چیز میں. یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے، آپ نے جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل کا بٹن دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. اور میں نے اپنا کام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے. جو میں کر سکتی تھی میں نے اپنا کام کر دیا ہے. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے ایمان کا جو ہے وہ تقاضا ہے، اور آپ نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اور اس کو خود بھی عمل کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ، یہ سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ راستہ دکھانا ہے. تو جو ہے وہ لائک کر دیجئے ویڈیو کو، اور اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.